الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، مجھے موسیٰ جی بھائی نے ہمارے مدرسے کے مشورے کے بعد جب واپس گھر جا رہے تھے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں خرافات اور برائیوں سے بچنے کے لیے ایک اصلاحی پروگرام میں حاضری دینے کا حکم دیا. حضرت مولانا اسعد میر قاسمی صاحب مدظ اللہ العالی نے تائید کی. پھر یاد دلایا انہوں نے کہ تو نے اس تاریخ پر آنے کا وعدہ کیا ہے، تو بفضلہ تعالی آج ایک اللہ کے ولی کی نسبت سے حاضری ہوئی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے تقریر بخاری میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں ابتداً بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد والے اس کے اندر
چیزیں ملا کر اصل چیز کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہی حال عرس کا بھی ہے۔ عرس کا جو لفظ ہے نا وہ تو عربی ہے۔ جب کوئی ایمان والا انتقال کر جاتا ہے تو قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، اور جب جواب مبشر اور بشیر کو اچھے مل جاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دو فرشتے آتے ہیں، ان کا نام مبشر اور بشیر ہے، اور غیروں کے لیے جو آتے ہیں ان کا نام منکر اور نکیر ہے۔ وہ نہایت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، یہ نہایت بہترین شکل میں آتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں۔ سوال ہو جانے کے بعد، جواب دے دیے جانے کے بعد، اور جواب کی تلقین بھی اللہ تعالیٰ ان ایمان والے اور اولیاء اللہ کو جنہوں نے زندگیاں دین پر گزاری ہیں وہاں تلقین فرما دیتے ہیں۔ جب جوابات ہو جاتے ہیں تو فرشتے مردے سے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، اے مرنار تو سو جا آرام سے، جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی۔ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو ایک انتظار رہتا ہے، حضرت مولانا محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سہیلیاں دلہن کو تیار کر رہی تھیں۔ آج کل دلہن کو تیار کرنے میں اسراف بہت ہو گیا، فضول خرچیاں بہت ہو گئی، اس کو بند کرنا چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، اچھا لباس پہناؤ، سجاؤ، منع نہیں، لیکن میک اپ کرنا، لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کرنا، مہندی کی رسم کرنا، ہلدی کی رسم کرنا، پیچھی کی رسم کرنا، یہ سب ختم کر دینا چاہیے۔ ایک ایک پائی قیمتی ہے، اس کو بچاؤ، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، پیسہ نعمت ہے، دولت ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ تو لڑکی کو تیار کر دیا سہیلیوں نے، اور تیار کرنے کے بعد ایک تو وہ قدرتی طور پر موجود تھا، اور پھر تیار کیا تو حسن بڑھ گیا۔ تو لڑکیوں نے بڑی تعریف کی اس کے حسن و جمال کی، لیکن وہ خاموش تھی، کچھ بولتی نہیں تھی۔ کہا تجھے اپنا حسن پسند نہیں آیا؟ تجھے اتنا سجایا دھجایا تو تجھے پسند نہیں آیا؟ کیوں تعریف کے کوئی جملے نہیں بولتی؟ اس نے کہا تمہارے تعریف کرنے سے کام نہیں چلے گا، جب رات میرا شوہر مجھے دیکھے گا، اس کی نظر مجھ پر پڑے گی، اور وہ مجھے حسن سے اور مجھ سے اطمینان کا اظہار کرے گا کہ میں تجھ سے خوش ہوں، سمجھو کہ یہ تمہارا تیار کرنا اور یہ سب محنت کرنا کام آیا۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ سہاگن وہ جسے پیا چاہے،
یعنی اصلی دلہن تو وہ ہے جس کو شوہر پسند کر لے، اور شوہر نے جب یوں کہہ دیا کہ مجھے تو پسند ہے زندگی بھر کے لیے، تو اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ آرام سے بستر کے اوپر رات کو نیند گہری اس کو آتی ہے، کیونکہ تھکی آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب فرشتے سوال کر لیتے ہیں، ایمان والا جواب دے لیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب نہ تجھے کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دنیا میں بھی کوئی غم ستاتا نہیں ہے اور کوئی خوف اس کو خائف نہیں کرتا۔ غم اور خوف تو ہر ایک کو لاحق ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے مقامات اتنے عالیشان ہوتے ہیں کہ ان کو غم کے پہاڑ بھی دل کے ساتھ آ کر ٹکراتے ہیں تو وہ برداشت کرتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ ایک اللہ والا مرض میں مبتلا تھا اور مکھیاں زخموں کے اوپر بیٹھ رہی تھی، لیکن وہ لیٹے لیٹے ذکر میں مصروف ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ بڑی مصیبت میں ہیں۔ جواب دیا اللہ کا شکر ہے کہ معصیت میں نہیں ہوں، مصیبت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، درجے بلند ہوں گے، نعمتیں اللہ کے یہاں ملیں گی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر علالت پر 20 سالوں تک لیٹے رہے، بواسیر کی بیماری ہوئی، 20 سال تک لیٹے رہے، لیکن چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا۔ آدمی 2-3 دن بیمار ہوتا ہے، بستر پر لیٹ جاتا ہے تو اس کا چہرہ مزمحل ہو جاتا ہے، لیکن ان کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا۔ حضرت کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر اتنی بشاشت ہے جیسے آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ آپ سخت مرض میں مبتلا ہیں، بستر علالت پر ہیں اور عرصے دراز سے۔ جواب دیا میں جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، اس بیماری پر صبر کرتا ہوں اور اللہ کا شکر یہ بجا لاتا ہوں کہ اس سے بڑی بیماری نہیں ہے مجھے۔ تو یہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صبح میں بھی فرشتے بھیجتے ہیں میری ملاقات کے لیے، اور شام کو بھی فرشتوں کا دیدار ہوتا ہے، اس لیے میرا چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں تو اب وہ جو لیٹ جاتا ہے سوالات کے جواب دینے کے بعد، تو جیسے دلہن کو دلہا کہتا ہے کہ سو جا آرام سے، بے فکر ہو کر، ٹینشن مت لے، اس طرح یہ مردے کو قبر میں کہا جاتا ہے۔ اور یہ مردہ کون ہوگا؟ جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا قریب ہوگا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ اپنی قبر میں آرام سے ایسے لیٹ جا جیسے دلہن بے فکر ہو کر لیٹ جاتی ہے۔ اب تجھے بے فکر کر دیا گیا، اب تو جنت میں عافیت کے ساتھ جائے گا اور تیرے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، نہ تجھے کوئی خوف لاحق ہوگا نہ تجھے کوئی غم لاحق ہوگا۔ لیکن پھر یہ جس دن یا رات میں اللہ والے انتقال کر گئے، سال میں وہ ایک دن جب آتا ہے ان کے وصال کا، تو ان کے مجازین
اور ان کے جو خلفاء جو انہوں نے دین کی محنت کے سلسلے میں چھوڑے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان تمام کو یہ دن میں جمع کیا جاتا ہے۔ خلفاء جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ مختلف علاقے سے آتے ہیں، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا۔ اللہ والے دور دور سے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سنجر سے آئے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہاں سے آئے، یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری بخارا سے آئے۔ دو سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، ایک تو مرد آزادی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور ایک ہمارے یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ ابھی میری کھانے پر گفتگو ہو رہی تھی، مولانا نے ایک واقعہ سنایا ان کی ولایت اور ان کی بزرگی اور اللہ والے ہونے کا، کہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے کچھ واقعات سنایا کرتے تھے، ان کے والد صاحب۔ انہوں نے سنایا کہ پہلے عطا اللہ شاہ صاحب جو ہیں لال دروازے والے بابا کے نام سے مشہور تھے، اور بالکل شہر سے الگ کٹ کر تنہائی کے اندر اکثر اللہ والے اپنے دین کی حفاظت کے لیے تنہائیوں میں جا کر عبادت کرتے تھے، جھونپڑیاں ڈال دیتے تھے، ایک دو بکریاں پال لیتے تھے، ان کا دودھ پی لیتے تھے، اور رات دن فتنوں کے ڈر سے شہر سے دور رہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے میرے صحابہ کہ تم چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ گے، اور شہر اور بستی میں جو فتنے ہیں، جو دین پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے الگ رہو گے۔ ابھی بھی ہم لوگ جاتے ہیں کہیں پہاڑ پر، کہیں ندی کے کنارے پر، کہیں جنگلوں کے اندر اللہ والوں کے مزارات ملتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بستی کو فتنوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے کے لیے الگ چلے گئے۔ تو سید عطا اللہ بھی وہاں رہتے تھے۔ شہر میں بارش رک گئی، جب بارش رک گئی تو مختلف بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے لوگ گئے اور ان سے دعائیں کروائی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ لیکن کسی نے کہا کہ لال دروازے والے بابا جو بالکل تنہائی میں اس زمانے میں، ابھی تو لال دروازہ شہر میں آ گیا، وہاں بیٹھے ہیں، ان سے دعا کراؤ۔ شہر والے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر ان سے دعا کی درخواست کی کہ حضرت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو کوئی ایسی حیثیت رکھتا نہیں ہوں، اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے اچھے اعمال کو بھی چھپاتے ہیں۔ آج بھی بخاری شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے، ایک غزوہ لڑا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس غزوے کا نام ذات الرقاع ہے، چیتھڑوں والا غزوہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کر دیا کہ ذات الرقاع میں اتنا پیدل چلنا پڑا کہ ہمارے پیر کے ناخن جھڑ گئے، اور پتھریلی زمین میں چلنے کی وجہ سے پیروں میں زخم پڑ گئے۔ تو ہم نے اپنے پیروں کے اندر کپڑوں کے چیتھڑے باندھے
اور ہم چلے. پھر اچانک یاد آیا کہ میں نے اپنے اچھے عمل کا تذکرہ کر دیا، مجھے چھپانا چاہیے تھا. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے چھپانا چاہیے تھا، میں نے کیا کہہ دیا. تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو چھپاتے ہیں. وہ کئی کہنے والا بیچارہ کم پڑھا لکھا یوں کہتا ہے کہ جو پاتا ہے وہ چھپاتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ولایت کے مرتبے عطا فرماتے ہیں. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی قریب کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں. اولیاء اللہ یعنی اللہ سے بے حد محبت رکھنے والے اور اللہ سے انتہائی قرب رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے انتہائی قرب کے لیے اللہ کی انتہائی اطاعت ضروری ہے، سنتوں کی انتہائی پیروی ضروری ہے، اور زبان کو ذکر اللہ میں ہمیشہ لگائے رکھنا ضروری ہے، اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. تب آدمی اللہ والا بنتا ہے. اللہ والے بننے کی 2 شرطیں بیان کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان والے ہیں، بغیر ایمان کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. سب سے پہلا ولی نبی ہوتا ہے، پھر صحابہ ہوتے ہیں، پھر تابعین ہوتے ہیں. یہ سب اولیاء اللہ یعنی اللہ کے قریب لوگ ہیں. ولی کے معنی قریب، ولی کے معنی دوست. لوگ دنیا والوں کو دوست بناتے ہیں، اللہ والے اللہ کو دوست بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو ایسی کوئی شخصیت نہیں ہوں کہ آپ میرے پاس آئے، میں تو فقیر آدمی ہوں. اللہ والا وہ ہے جس کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے تابع بن جائے، وہ اللہ کا ولی. اور اس کو بھی حدیث شریف کے اندر بیان کیا ہے. حدیث شریف حدیث قدسی. اللہ فرماتے ہیں بندہ نمازوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے فرض نمازوں سے ہوتا ہے. فرض نمازوں کو معمولی مت سمجھو. اللہ سے کانٹیکٹ میں اور قرب میں بڑا مقام ہے نماز کا. فرض نماز، پہلے فرض نماز پابندی کے ساتھ فرض نماز پڑھی، اور اب بھی آپ کو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید بڑھانا ہے، آگے قرب حاصل کرنا ہے، قرب کے درجات حاصل کرنے ہیں، تو کثرت سے نفل پڑھنے پڑیں گے. فرمایا کہ بندہ اتنا ذکر کرتا ہے، اتنی نوافل پڑھتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو مرضی ہے اس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. جو اللہ کی مرضی کے جتنا اپنے آپ کو تابع کرے گا اتنا اونچا درجے کا وہ اللہ کا ولی بنے گا. اور پھر فرمایا کہ اس کی زندگی کے اندر تقوی ہونا چاہیے. تقوی 3 چیزوں کا نام ہے کہ معصیات سے بچنا، اعمال صالحہ کا انجام دینا، اور گناہوں پر ندامت اور توبہ اور رات دن رونا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ولیہ ہیں. رات کو اچھا لباس پہن کر شوہر کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہاری ہے، بولو ضرورت ہے میری. اگر شوہر کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی، آپ عبادت میں لگ جائیے،
تو اپنی گودڑی پہن کر عبادت کے اندر لگ جاتی تھی، پوری رات جو ہے عبادت کے اندر گزارتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ اے اللہ، لوگ تجھ سے دنیا کی ضرورتیں مانگتے ہیں اور میں تجھ کو مانگتی ہوں، اللہ سے اللہ کو مانگنا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اتنا ان کا اونچا مرتبہ اور اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے جو حالات اور مصیبتیں آتی ہیں اس میں ہم لوگ بے چین، پریشان، نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور اور بالکل بنجر زندگی گزارتے ہیں، اللہ والے جتنی پریشانی آتی ہے اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ چیز ان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کی کثرت اور اطاعت حق یہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین وسیلہ ہے اور ولی بننے کا بہترین طریقہ ہے۔ صحابہ کرام حالات میں ذکر کیا ہے کہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ولایت حاصل کرنا ہے تو تہجد کا پڑھنا ضروری ہے۔ غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولایت کا پہلا زینہ نفلی نمازوں میں تہجد کا ادا کرنا ہے۔ تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں؟ تہجد کہتے ہیں وجود سے نکلا ہے، یہ لفظ جو ہے وجود سے نکلا ہے، اور وجود کے معنی نیند سے اٹھ کر کھڑے ہونا۔ تو جب رات کو آدمی کو نیند آ رہی ہو اور وہ نیند میں سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہو اور کھڑا ہو کر وضو بناتا ہو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہو تو فرماتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے جو آدھی رات کے گزرنے کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے بڑے فضائل جو ہیں واقع ہیں۔ پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دے دوں۔ جب اللہ دینے کے دروازے کھولتے ہیں، جب ہم لوگ دروازے بند کر کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو تو اللہ تعالی اپنی ولایت سے اور محبت کے باب سے سرفراز فرما کر قرب کے منازل اور قرب کے درجات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا حضرت میں صالحین سے، اللہ والوں سے محبت رکھتا ہوں لیکن ان کے برابر اعمال نہیں کر پاتا ہوں، تو اب میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب احبا کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی، تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہم کو ولایت تک پہنچائے گا۔ جیسے عطر والے کے پاس بیٹھو تو خوشبو ملتی، اس طرح اللہ والے کے پاس بیٹھو تو اللہ ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ والا کون ہے؟ فرمایا اللہ والا وہ ہے جس کے پاس بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کی محفل میں اللہ کی یاد آئے، دنیا سے دل اکھڑنے لگے اور اللہ سے دل لگنے لگے، سمجھو کہ یہ اللہ والے کی مجلس۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت مالدار، بزرگی اور مالداری میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ مالدار جو ہو تو بزرگ نہیں ہو سکتا اور بزرگ ہو تو مالدار نہیں ہو سکتا، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، بزرگ بھی ہو سکتا ہے مالدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن مال سے اس کو محبت نہیں ہوتی۔
مال کو معمولی چیز سمجھتا ہے، بے حیثیت ہی سمجھتا ہے کہ اللہ کی امانت ہے، سنبھالنے کے لیے دیے، جس دن مانگیں گے لے۔ تو ایک آدمی وہ اللہ والے کے پاس آیا، وہ تو بڑا کاروبار کر رہے تھے، 1,000 کا سامان ان کو دے دو، 10,000 کا کپڑا ان کو دے دو، 25,000 کا مال ان کو دے دو۔ ان کا امتحان کرنا چاہیے، اللہ والوں کا امتحان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے دل میں آیا اللہ والے کا امتحان کریں۔ لوگ کہتے بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، دیکھیں کتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ وہ کپڑے کے تھانوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت میرا حج کا ارادہ ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ بہت اچھا، مبارک ارادہ ہے، حج میں جانا چاہتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو حج میں لے جائیے۔ اس زمانے میں حج میں جانا مشکل کام ہوتا تھا، آج کی طرح نہیں ہے کہ بیچارے چھوڑ کر جو آتے ہیں وہ گھر پہنچے اس سے پہلے وہ عمرے سے وہاں فارغ ہو جاتے۔ وہ دور نہیں تھا، وہ تو بڑی مشکلات کے بعد جہازوں میں جاتے تھے، گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے تکالیف برداشت کرتے ہوئے ایک ایک حج کیا جاتا تھا۔ 6 ماہ گزر جاتے تھے، جب حاجی بیچارہ زندہ آیا تو آیا، نہیں آیا تو بھول جاؤ۔ حضرت نے کہا بالکل جائیے، حج کے لیے جانا ہے نا، ضرور جاؤ۔ کہ حضرت جی چاہتا تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ یہ تو ہزاروں کے اندر لاکھوں کے اندر کھیل رہے ہیں، یہ تھوڑے حج کے لیے تیار ہوں گے۔ انہوں نے پیسے پٹ کے کپڑا ادھر رکھا، کملی ڈالی کندھے پر، کہا چلو بھائی چلتے ہیں حج کے لیے۔ حضرت یہ مال کا کیا ہوگا؟ تو کہا مال کی تو مال میرا ہے، تو مجھے فکر کرنی ہے، تجھے اس کی کیا فکر؟ تو حضرت آپ کیسے نکلیں گے؟ کہتے تو کیسے نکلنے کا ہے؟ میری تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ کہ میری تیاری ہے، سب چھوڑ دوں گا، اللہ کے دروازے پہ جانا ہے، لبیک، اگر میری منظور ہے اللہ کے یہاں جانا ہے مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، چل تیار ہو جا۔ وہ تیار نہیں تھا اور حضرت تیار تھے۔ اس نے کہا یہ ہے اللہ والا، اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالی اپنے بندوں کو اللہ والا بنانے کے لیے کوئی اور اپنا مخصوص بندہ چننے کے لیے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے اور ایسی چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ آدمی کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کا کیا بن جاتا ہے۔ بادشاہ تھا، وہاں سے جا کر اللہ کی ولایت کے درجے میں پہنچا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، حکومت بھی بہت بڑی ہے، سلطنت بھی بہت بڑی ہے، لیکن کبھی کبھی نماز کے لیے اٹھتے ہیں رات کو۔ سلاطین پہلے والے نیک ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ والوں کی صحبت رکھتے تھے، اللہ والوں سے ملتے تھے۔ جیسے عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے دربار میں اولیاء کو اور علماء کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور ان سے نصیحتیں حاصل کرتے رہتے اور ان کی نصیحت پر عمل کرتے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ میرے پارلیمنٹ میں اعجازی ممبر بن جائیے، آپ کا دفتر کے اندر نام لکھ لیا جائے گا، آپ کو کرسی پر آ کر روزانہ بیٹھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، جب میں پوچھوں جواب دے دینا ہے، میرے ساتھ رہیں آپ۔ حضرت نے جواب لکھا کہ تیرے دفتر میں اور درباریوں کے دفتر میں نام لکھوا کر میں اللہ تعالیٰ کی ولایت والے دفتر سے نام کٹوانا نہیں چاہتا، لہذا میرا دربار کے اندر کوئی کام نہیں۔ عالمگیر روزانہ وہ تہجد میں خط پڑھتے تھے، زارو قطار روتے تھے اور رو کر اللہ سے جو ہے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ نے بڑا مقام بادشاہت ہمارے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کبھی تہجد میں اٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ تہجد میں اٹھے تو چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی، پوچھا بھائی چھت پر کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کیوں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔
چھت کے اوپر کہیں اونٹ ہوتا ہوگا، بیوقوف آدمی چھت پہ کہیں اونٹ تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا جیسے چھت پر اونٹ تلاش کرنا بے وقوفی ہے، اس طرح بادشاہت کے ساتھ ولایت تلاش کرنا بھی بے وقوفی ہے۔ دل کے اوپر ایک دھکا لگ گیا کہ اس نے تو عجیب بات کہہ دی، سمجھا دیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، 10 من گلاب کا بستر بچھا کر روزانہ سوتے تھے، 10 من گلاب لائے جاتے تھے، اس کی سیج سجائی جاتی تھی، اس کے اوپر سوتے تھے آرام سے۔ تو ایک رات اپنی نوکرانی اور اپنی خادمہ کو بھیجا، جب بستر ٹھیک کر کے آ، بستر وہ ٹھیک کرنے گئی تو اس نے سوچا کہ ایسا شاندار بستر، کیسا سونے کا، بادشاہ کو مزہ آتا ہوگا، ذرا 2 منٹ میں لیٹ جاؤں۔ لیٹ گئی تو نیند آ گئی، جیسے تقریب ارادہ نہیں کرتا لیٹنے کا، لیکن بلا اختیار نیند آ جاتی، نیند آ گئی۔ بہت عرصہ ہو گیا آئی نہیں، بادشاہ نے چھڑی لی کہ ملازمہ کو بھیجا تھا ابھی تک آئی نہیں، بستر خوابگاہ سے نہیں، جا کر دیکھا سوئی ہے، 2 کونچیاں لگائی، ایک دم چونک کر اڑ گئی اور روئی، بہت روئی، پھر ہنسی۔ حضرت نے کہا روتی بھی ہے اور ہنستی بھی ہے، روئی کیوں؟ کہا میں نے آپ کی نافرمانی کی، مجھے سونے کا حکم نہیں تھا، بستر سجانے کا حکم تھا، نافرمانوں کو سزا ملتی ہے، اس لیے مجھے آپ نے سزا دی، اس پر میں نافرمانی مجھ سے ہو گئی، رو رہی ہے۔ لیکن تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کا ایک بات یاد آ گئی، 2-5 منٹ آپ کے بستر پر غفلت کے ساتھ میں سوئی اور 2 کونچیاں مجھے پڑ گئی، تو جو گھنٹوں کے گھنٹوں یہ بستر کے اوپر غفلت کے ساتھ سوئے گا، اللہ کے یہاں کتنی کونچیاں اور کتنی لکڑیاں اس کو کھانی۔ ایک دم دل کے اوپر بات لگ گئی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ 12 سال نیشاپور کے جنگل میں مجاہدے کے اندر اور ذکر و طاعت کے اندر رہے، اپنا سب دربار چھوڑ دیا، بادشاہت سپرد کر دی، خزانے سپرد کر دیے، بیوی کو سلام کہہ دیا، جنگل میں رات دن عبادت کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا بادشاہ بننے کے بجائے ولایت کا سلطان بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ عطا اللہ بخاری جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، میں کچھ نہیں ہوں، میری دعا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ پیچھے پڑ گئے کہ تم نے دعا کرવી પડે، આ વરસાદ આવતો નથી ને તમને દુઆ કરવી જરૂરી છે، જે બી હોય તમે તે અમને ખબર નથી પણ તમારે દુઆ માટે હાથ ઉપાડવા પડે۔ اچھا بھاگے، اپنے جھونپڑے سے نکل کر بھاگے، اب وہ آگے اور لوگ ان کے پیچھے، دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جہاں بیٹے آ کے تھک گئے، دوڑ دوڑ کے تھک گئے، اور تھک کے انہوں نے ہاتھ بلند کر دیے کہ اللہ یہ مخلوق مانتی نہیں، میں کچھ جانتا نہیں، تو اپنے فضل سے جو ہے بارش برسا دے۔ فوری طور پر بارش برس گئی اور اس کے بعد اسی جگہ پر حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بخارا سے تشریف لائے تھے، یہاں آرام فرما ہے۔ اللہ والوں کے مزاروں سے ہمیں کچھ لینا نہیں ہے، فاتحہ خوانی کرنی ہے، سبق حاصل کرنا ہے۔ کتنی دور سے آئے تھے، دین کی بقا کے لیے اور تبلیغ کے لیے کتنی محنت کی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کتنی محنت کی، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے 60-70 سالوں تک غیروں کے اندر رہ کر کتنا بڑا کام انجام دیا۔ اب ان کو ولی نہیں کہیں گے تو کن کو ولی کہیں گے؟ یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہیں اللہ سے محبت رکھنے والے۔ تو جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اب ایک تو مقبولیت جیسے کہ بمبئی والوں کی، بمبئی والے جو فلمی دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے لوگ دیوانے ہیں۔
انہوں نے بال کٹوائے، انہوں نے بھی بال کٹوا لیے، انہوں نے سر ٹکا منڈا کروایا، انہوں نے بھی کروا لیا، اس نے کان کے اندر ایئرنگ پہن لیے، اس نے بھی پہن لیے، اس نے گلے کے اندر جو ہے مالا ڈالی، اس نے بھی ڈال لی، اس نے ناک کٹوائی، اس نے بھی کٹوا لی، اس نے کان کٹوائے، اس نے بھی کان کٹوائی۔ اتنی محبت ہے، فین ہو گئے اس کے، اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہمارے اللہ والوں کی جھلک دیکھو۔ میرے خیال سے مولانا سید عبد الحق صاحب قادری، وہ مرحوم، جو انگلینڈ سے لوگ آتے تھے تو پہلے دستور تھا کہ انگلینڈ سے آئے، باہر سے آئے، پیسہ جمع کر کے لاتے تھے اور پھر دہلی جاتے تھے، تاج محل دیکھتے تھے، قطب مینار دیکھتے تھے، لال قلعہ دیکھتے تھے، جامع مسجد دیکھتے تھے۔ تو ہمارے مولانا عبد الحق صاحب کہتے تھے کہ قطب ہیں اور ابدال ہیں اور تاج محل ہیں اور لال قلعہ ہیں، سب علماء جتنے ہیں ان کو دیکھو، یہ پتھروں کو دیکھنے سے تمہاری زندگی نہیں بدلے گی، یہ اللہ والوں کو دیکھو، ان کی صحبت میں بیٹھو تو انشاءاللہ تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی، تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ وہ پتھروں پر محنت کی تو پتھر مشہور ہوئے، اگر انہوں نے انسانوں پر محنت کی ہوتی تو آج انسان دیکھنے کی چیز بن گئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا، اللہ سے تعلق رکھنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حدیث شریف میں فرمایا کہ ساتویں آسمان کے اندر جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ساتویں آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر اعلان ہوتا ہے، چھٹے آسمان کے فرشتے بھی محبت شروع کر دیتے ہیں، یہ اللہ والوں کی محبت ہے۔ پھر پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، آسمانوں پر اعلان ہونے کے بعد زمین پر اعلان شروع ہوتا ہے کہ فلان بندے سے اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں، اے لوگو تم بھی اپنے دل میں ان کی جگہ بناؤ اور ان سے محبت کرو۔ یہ ہیں اللہ والے۔ جو شہرت نیچے سے چل کر اوپر جاتی ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے، لیکن جو محمود اللہ کی طرف سے چلتی ہے وہ مرتے دم تک ٹوٹی ہوئی پر بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں۔ مجھے حکم تھا کہ اس موقع سے جو ہے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں، اور ان حضرات کا حکم بھی تھا اور دعوت تھی، تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ بھی اسی نسبت سے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ غم اور حالات تو ان پر بھی آتے ہیں لیکن وہ دنیا میں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، دوسروں کی طرح واویلا نہیں مچاتے۔ یہی ان کا اور اللہ والوں کا فرق ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، قبر میں بھی بشارت ہے، آخرت کے اندر بھی بشارت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں، اور جس کو یہ مرتبہ ملا بلند جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالی اپنے کسی مقبول بندے کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مرحوم شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے، اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جو کمیٹی اور جو حضرات ہر سال خرافات سے بچانے کے لیے اور اچھائیوں کے لیے یہ خیر اور خوبی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے۔ مولانا اسد میر صاحب فرما رہے تھے کہ میرے والد صاحب بھی آتے تھے یہاں بیان میں، مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے تھے۔ اس زمانے سے یہ مبارک سلسلہ جو ہے جاری تھا، بیچ میں چند سالوں کے لیے بند ہوا، اس سے پہلے بندہ بھی حاضر ہوا ہے، اور پھر دوبارہ ان حضرات نے جو ہے نقل و حرکت کی اور ہم لوگ اس سلسلے میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنا قریب بنا دے، اور اے اللہ تیرے دین کا خادم بنا دے، اور اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں منظور اور قبول فرما دے، اور اے اللہ ہماری اولاد کو اور احفاد کو قبول فرما دے. اے اللہ یہ ادارہ جو یہاں چل رہا ہے اس کو قبولیت عطا فرما، اور اے اللہ اس کے چلنے شکل پیدا فرما، جو رکاوٹیں ہوں اپنے فضل سے دور فرما. شہر میں جتنے ادارے چل رہے ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، علیین میں بہترین مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ جو اس سلسلے میں محنت ہوئی اس محنت کو بھی اپنے فضل سے منظور اور قبول فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. مسافر کی زحمت نہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.